نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج کے میں اس موضوع پہ جو بات کر رہا ہوں کہ بچے کی صحت کے لیے جو ہمیں وظیفہ کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ بچے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد کافی پیسے خرچ کرنے کے باوجود میرے سامنے کچھ اچھے رزلٹ نہیں آتے ہیں، تو پھر ہم علماء کے پاس اور عامل کے پاس جاتے ہیں، اور عامل جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ٹھگتے ہیں، لوٹتے ہیں اور اس کے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن جیسے عظیم الشان کتاب جو ہمیں دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے لیے دعا بتائی ہے اور اس میں شفا بھی رکھا ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہم عامل لوگوں کو تلاشتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں اور پیسے بھی برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو وظیفے بتاؤں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو کسی مصیبت سے، نظر بد سے حفاظت کریں۔ میں ایک دو وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور بڑے بزرگوں کا یہ معمول بھی تھا، کبھی سفر میں نکلتے تھے یا جنگلوں میں جاتے تھے، کہیں ڈر ہوتا تھا کسی موذی جانور جیسے سانپ، بچھی، کچھ اور بھی موذی جانور ہیں، تو چونکہ سفر ہے جنگل میں جانا ہے، تو وہ جانے سے پہلے اس آیت کو پڑھ کے نکلتے تھے۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکات سے موذی جانور سے حفاظت فرماتے ہیں، جیسے سانپ ہو گئے، زہریلے سانپ ہو گئے، بچھی ہو گئے، کچھ اور موذی جانور ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرماتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کہیں جانے سے پہلے اس آیت کو آپ پڑھ کر نکلیں گے تو اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ وہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس اتنی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کو آپ پڑھ لیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر ایک عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں کا خوف، یا بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو پولیس کا ڈر، اگریمیشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یا کسی حاکم کا ڈر، یا کسی بندے کا ڈر ہے، تو قرآن مجید کی سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، اگر اس کو آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سامنے والوں کی آنکھوں پر پٹی ڈال دے گا، واقعی اس کو نظر نہیں آئے گی ہماری جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو آپ پڑھ لیں، اللہ آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے گا۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اور یہ نظر جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ ماں باپ کی نظر بچے کو زیادہ لگتی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہو یا شام ہو، ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر کے اپنے بچے پہ دم کر دیں، اللہ نظر بد سے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے بچوں کو دم کر دیں گے تو اللہ آپ کے بچے کو
نظر بد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک وظیفہ میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کو ہمیشہ ٹینشن ہے کہ میرے اچھے نمبرات نہیں آتے ہیں، میں ہمیشہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہوں۔ تو ان بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے، چونکہ جتنے وظیفے ہم بتا رہا ہوں یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تو قرآن مجید کی ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک، یہ پوری سورت اپنے بچے کو یاد کرا دیجئے یا بچے یا خود یاد کر لیں۔ اب اس کی برکات سے کیا ہوں گے کہ آپ چاہے ہوم ورک کر رہے ہوں، چاہے کسی بات کو آپ ذہن کر رہے ہوں، یا خصوصاً یہ بچے جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، اگر اس کو پڑھ کر کے اپنے سینے پر پھونک دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ذہن کو تیز کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو بات چاہتا ہے اس کے ذہن میں اللہ داخل کر دیتے ہیں۔ تو الم نشرح لک اپنے بچوں کو یاد کرائیے، جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو ذہن کمزور ہے، جن کو کچھ یاد نہیں ہو پاتا ہے، اسکول کے ہوم ورک ہو یا کوئی اور کتابیں یاد نہیں ہوتی ہو، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ سورہ الم نشرح پڑھ کر کے اپنے سینے پہ دم کریں، اللہ اس کے شعور کو سنوار دے گا۔ اور جو شخص پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے دوست سے شکایت رہتے ہیں میں پریشان رہتا ہوں قرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور مصیبت کی وجہ سے، تو میں ان کو ایک وظیفہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ عمل آپ پڑھیں گے تو کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نماز پڑھیں، کسی طریقے کی پریشانی آپ کے ساتھ ہو، غم زدہ ہیں، تو آپ یہ عمل کریں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو اول آخر درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ لإلاف قریش کو پڑھیں، یعنی درمیان میں لإلاف قریش پوری سورت کو پڑھیں، اول آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر پریشانیوں سے نجات دے گا، ہر غم سے نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے والا اور قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ دعاؤں کا میرے بھائیوں کیا ہے کہ مومن کے لیے دعا ہی ہتھیار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔